دیکھیے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے. خیر و شر کی ایک جولان گاہ ہے انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے، اس کے اندر ایک خیر و شر کی کشمکش مسلسل چلتی ہے. چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انڈ اور لیبیڈو، یہ تو ہے حیوانی تقاضوں کے لیے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی چٹخارے بھی، زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے، یا یہ کہ جنسی لذت ہے، تلذذ ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بھی، یہ تمام اس کے حیوانی تقاضے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کوئی ایگو بھی ہے انسان میں، کوئی خودی بھی ہے، کوئی انا بھی ہے. انسان نرا حیوان نہیں ہے. اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نرا حیوان بنا دیا، وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکگنائز ہی نہیں کرتا. لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو ریکگنائز کیا ہے، اور وہی 3 لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا. یعنی انڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ، انسان کا وہ نفس کہ جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. چٹخارا جو ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. شہوت کا جذبہ جب برانگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن. اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے، لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، صحیح راستے سے ہٹے گا. یہ گویا کہ اس کی سرشت کے اندر ہے. اس لیے ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ان یا لیبیڈو ہو گیا. دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے، تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے. اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 علیحدہ اصطلاحات استعمال کی، نفس، قلب اور روح. 3. سپر ایگو اصل میں روح ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو. اس کی ڈیفینیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریکگنائز کریں کہ یہ انسان کے اندر 2 پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ہے. ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے. اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص با ہمت ہے، دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے، حیوانوں کی سطح پر بس اپنے تقاضے پورے کیے اور زندگی بسر کر دی، بتا دی، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بتائی، زندگی نے اسے بتایا ہے. زندگی نے اسے گزارا ہے، اس نے زندگی نہیں گزاری. زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین وہ اس کی زندگی میں ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے. اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی ہدف رکھے گا، مقصد رکھے گا، آدرش رکھے گا، اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا، دبانا پڑے گا. ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے. آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں، برننگ مڈ نائٹ آئل، مڈ نائٹ لیمپ، ساری رات آدھی رات جاگ کر کام کرتے ہیں. تبھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہہ میں سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا. اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا. ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا. گویا کہ کوئی بھی صاحب ہمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ، قابو میں نہ رکھے، اپنے کنٹرول میں نہ رکھے. اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس. یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے، مانوی شخصیت ہے، میں اس وقت ایگو اور سپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. انا، یہ جو ہماری انا ہے، میں، یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ شے ہے. جب میں کہتا ہوں میرا جسم،
وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے؟ وہ میں کوئی علیحدہ شے ہے نا اس سے. میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرے پاؤں، میرا ہاتھ، میری ٹانگیں، یہ سب کچھ تو میرا جسم، میرا وجود. میں کون ہے؟ وہ انا ہے، وہ خودی ہے، وہ ایگو ہے، وہ سیلف ہے. تو یہ جو خودی ہے، یہ جو سیلف ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا. پھر زندگی اسے گزار جائے گی، وہ زندگی بسر نہیں کرے گا. تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں، بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں. تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال. جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر، یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے اڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو. اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار. یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے، اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے. اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا. لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہیں کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا. تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا. تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر، مرکب پر سوار ہے. اگر تو یہ خودی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا. اور اگر یہ کمزور ہے اس کی انا یا خودی، تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے. تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے. اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے. یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف انیہیلیشن، اس نفس کو کچل دو، کچل دو، کچل دو. جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاضتیں رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت وہ لوگ کرتے تھے. لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو، بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے. یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے. حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل، وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد، ہر روز روزہ اور پوری پوری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں. تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر و تقوم اللیل. اے عبداللہ، مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا ہر روز روزہ رکھتے ہو. انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، کیسے انکار کرتے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. ذرا یہ حدیث کے ان الفاظ کو نوٹ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اس نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو کل نہیں کرنا ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے.
تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو، تقویت بھی دو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو، یہ نفس کے بھی حقوق ہیں۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں، وزٹرز ہیں، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صوم ایز سچ، ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے، گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے، میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میری منکوحہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو۔ یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو نہیں مانتا حکم، تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں، تمہارا جسم تو جھکا ہے، تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے، وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں روک دوں۔ اسی طرح میرا جسم کہتا ہے، میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، اس میں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کون خدا کیا اس کے احکام۔ تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست، چونکہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، اس نے ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے، یہ میری سلطنت ہے، اس پہ میری مرضی چلے گی۔ اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر، اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہجہاں کا یا جہانگیر کا، اور کوئی ہندو راجہ کہیں کا تھا، اس سے پہلے باغی تھا، اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے، تو اس کا یہ فعل اسی وقت بامانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے۔ اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی، وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے، اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے، تو اس کا آنا بے معنی ہے۔ بالکل یہی ہے ہمارا، جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کس شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلمت وجہی الیک، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، تیرے سامنے سرنگوں کر دیا ہے، وہ نفس تو میرا کہنا مان ہی نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو، پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔ جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ۔ وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھئے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے، جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے، اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے، وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرڈگوں کر رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنت ظہری الیک۔ اے اللہ، یہ رات کی دعا ہے، جب حضور سوتے ہوئے دعا جب آپ اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف داہنے ہاتھ کروٹ لے کر، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنت ظہری الیک، بڑی پیاری دعا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوں گی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے۔